अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल असीर सल्तनत की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें, अब मैं बढ़ती हूँ नावल के एपिसोड 7 की तरफ। वो आज ज़रा देर से लॉ फर्म पहुंची थी और आते साथ ही अपने चैम्बर की जानिब बढ़ी थी। इल्हाम के सलाम का जवाब देती वो हद दर्जा संजीदा दिखाई दे रही थी। कैसी हैं आप मैडम? वो उसे इस हद तक संजीदा देख बात बनाने की गर्ज से बोली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक हैं? वो माथे पर ढेरों बल सजाए सवारियाँ गोया हुई। जी अल्लाह का करम। आप ठीक तो हैं ना मैडम? कुछ परेशान लग रही हैं। इस बार वो चौंकी। क्या उसका सर्द अंदाज दूसरों को भी बखूबी महसूस हो रहा था? जो शख्स हमारे केस में मददगार साबित होने वाला था, इत्तला मिली है कि वो मारा गया है। वो सपाट लहजे में आगाही देने वाले लहजे में बोली। क्या? मगर इस सब में इस मासूम का क्या कसूर था? इल्हाम को अफसोस हुआ। इल्हाम, अगर वाकई हम अदालत में ये बात साबित ना कर सके कि खतीब जहांगीर सुल्तान का कातिल नहीं है, तो फिर तुम बताओ कि क्या होगा? वह एकदम ही चेयर पर पीछे को होकर बैठती पुरसोच सी सवारियाँ लबो लहजा अपनाकर गोया हुई। जाहिर सी बात है कि खतीब सुल्तान को सज़ा हो जाएगी। वो अपनी दानिस्ता में नासमझी से बोली थी। आयरा मुस्कुराई। मगर तुम जानती हो ऐसा नहीं होगा। भले मैं ये केस हार भी जाऊँ, मगर खतीब को सजाए मौत कभी नहीं होगी। वो ज़रा तलखी से फुंकारी थी। मगर क्यों मैडम? वह माथे पर हज़ारों बल सजाए ज़रा नासमझी से बोली थी। क्योंकि खतीब आलमगीर कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इस स्टेट की एक जद्दी पुश्ती सियासी पार्टी के लीडर का बेटा है। वो ख्यालों में खोई हुई थी। अगर ऐसी बात है तो आपके मामू कौन सा कम है? आयरा ने समझकर सर हिलाया। यही तो बात है कि ये केस अगर मैं ना जीत सकी तो जीत तो सुल्तान ख़ानदान की भी मुमकिन नहीं। मगर हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि इस कत्ल केस को सालों के लिए लटका दिया जाए। और जिस दौर में जिसकी सियासत की ज़्यादा गुड्डी चढ़ी हुई होगी, जज फैसला उसी के हक़ में दे देगा। वो तल्ख़ लहजे में फुनकारी थी। अब इतना भी अंधा कानून नहीं है हमारे मुल्क का। वो बुरा मान गई थी। अंधा कानून? मिस इल्हाम, ये बताइए कि इस मुल्क में कानून है ही कहाँ? वो इस्तेहमामिया निगाहों से देख तासुफ़ी लहजे में बोली। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रही। इस बार वो बेचारगी से बोली। यही कि अगर मैं ये केस लड़ने से इनकार कर दूँ तो? हाथों में मौजूद बॉल पेन उंगलियों में घुमाती उसे की राय जानना चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? वो हवन्ना हुई। मिस इल्हाम, होने को तो मेरा कत्ल भी हो सकता है। वो साफ गोई का मुजाहरा कर रही थी। ओ माय गॉड, क्या आपको किसी ने कत्ल की धमकी दी है? वो परेशान लहजे में सवारियाँ बोली। अभी तक नहीं, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नाम की पर्ची ज़रूर कट चुकी है। वो कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई थी। फिर तो मैडम आपकी जान को ख़तरा है। जान का ख़तरा किस वकील को नहीं होता इल्हाम साहिबा? वो हद से ज़्यादा पुरसोच दिखाई दे रही थी। फिर अब क्या करेंगी? वो मुतजस्सिस हुई। केस हारने का इंतज़ार। इस बार इल्हाम की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मैडम, आप अपने कैरियर का पहला केस हार जाएंगी? हैरत की ज़्यादती से मुँह खुल गया था। नहीं नहीं, तुम देखना, मैं ये केस हार कर भी बहुत कुछ जीत जाऊंगी। वो ज़ूम आइया से मुस्कुराई थी। हेलो मिस इल्हाम, कहाँ खो गई हैं आप? गायब दिमाग से बैठी इल्हाम के सामने चुटकी बजाई। वो गड़बड़ा कर होश में आई थी। कुछ नहीं मैडम, वो बस मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। वो गड़बड़ा कर बोली। अच्छा, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तो मंगवा दें प्लीज़। श्योर मैडम। वो सर हिलाती कैबिन से बाहर निकल गई, जबकि उसकी मुस्कुराती निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। अजमल, ये तुम्हारी भांजी क्या करती फिर रही है आजकल? सुल्तान महल के मेहमान खाने में इस वक्त अजमल साहब के कुछ सियासी दोस्त अहबाब जमा थे। क्या मतलब है? वो समझकर भी अनजान बने थे। मतलब तुम्हारी भांजी का तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा होना कुछ अजीब नहीं है? अवाम पर तुम्हारा क्या तास हो जाएगा? शौकत गर्देजी मुंह में सिगार दबाए तफ्तीश भरे लहजे में बोले। कोई तासुर नहीं जाएगा। वो बदजात आजकल इस आलमगीर के बेटे के चक्कर में है, इसलिए इतना फड़फड़ा रही है। वो नागवारी से फुंकारे थे। वो हमारी राह का बहुत बड़ा कांटा साबित हो सकती है अजमल, उन्होंने बावर कराते लहजे में कहा।
تم فکر نہ کرو، وقت پڑنے پر میں راہ میں آئے روڑوں کو ہٹانا بھی خوب جانتا ہوں۔ وہ ناگوار لہجے میں غرائے تھے۔ سوچ لو، اس بار جو بھی قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیونکہ تمہارا کوئی بھی قدم پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے تنبیہ ضروری سمجھی۔ ویسے مائنڈ نہ کرنا اجمل، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بھانجی خطیب کے چکر میں ہے، جبکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی اس لڑکی کے چکر میں اس کے گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ فیاض صاحب کے کہنے پر انہیں چپ لگی تھی۔ یہ جو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے ہی سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، میری بہو بسمل ہی بنے گی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ یہ تلخ الفاظ اپنی ہی بھانجی کے لیے بول رہے تھے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، عورت جب تک گھر میں رہے تو قابو میں رہتی ہے، جہاں اسے باہر کی ہوا لگی وہ مرد کو پاؤں کی جوتی سمجھنے لگتی ہے۔ دوسروں نے بھی ان کی رائے کا اتفاق کیا تھا۔ السلام علیکم، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ وہ سبھی مروان کی آواز پر چونکے۔ آئیے برخودار، ابھی ہم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ شوکت صاحب داماد کو دیکھ خوشی سے چوڑے ہو گئے تھے۔ مجھے خیریت؟ وہ 1 سیٹر صوفے پر بیٹھتا استفہامیہ نظروں سے دیکھ گویا ہوا۔ اجمل، میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہم کیوں نہ اپنی دوستی کو رشتہ داریاں بدل لیں اور ان دونوں بچوں کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ مروان کے لبوں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ انکل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی جہاز بھائی کے قتل کا کیس عدالت میں لٹکا ہوا ہے، اب میری اور بسمل کی منگنی کو بھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، تقریباً 1 ماہ۔ وہ متوازن لہجے میں بولا۔ تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا کہ دشمن کو یاد رہے گا کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر ہم سے زیادہ طاقتور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اجمل صاحب کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہوئی انکل، فی الحال میرا سارا دھیان پالیٹکس پر ہے اور الیکشن سے پہلے ان گھریلو پالیٹکس کو بالکل بھی وقت نہیں دے سکتا، میری طرف سے سوری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولتا خود کو اس قصے سے باہر نکل گیا۔ وہاں موجود سبھی 90s کے سیاسی کھاپڑوں کا قہقہ پڑا تھا۔ بسمل کی منگنی کے بعد سے ان دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسی گھمبیر صورتحال میں وہ خود کو بہت اکیلا فیل کر رہی تھی۔ کچھ روز بعد عدالت کی پیشی تھی، جبھی وہ کچھ سوچتی سلطان محل چلی آئی۔ السلام علیکم عائرہ بی بی۔ وعلیکم السلام۔ ماموں مامی کہاں ہیں؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ میڈم، سر تو چھوٹے صاحب کے ساتھ کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، البتہ میڈم اپنے روم میں موجود ہیں۔ اس کی اطلاع پر وہ سر ہلا گئی، جب یہ آج کل موصوف کا نمبر بن جا رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مامی کے روم میں ہوں، 2 کپ کافی لے آئیے گا پلیز۔ وہ استحقاق آمیز لہجے میں حکم سناتی 2 طرفہ سیڑھیاں عبور کرتی اپنی پیاری مامی جان کے روم میں گئی تھی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ ہولے سے دستک دیتی وہ اجازت ملتے ہی روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں؟ ان کی پیشانی پر ناگواری کے برس سے مٹ آئے تھے، چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ کیوں، میں اپنی مامی سے ملنے نہیں آ سکتی؟ وہ لاڈ سے گلے میں باہیں ڈال گئی، وہ جو انہوں نے خود پر ایک قول سے چڑھا رکھا تھا اس کے والہانہ انداز پر سرپٹا کر رہ گئیں۔ پیچھے ہٹ جاؤ عائرہ، میں نہیں چاہتی کہ میں جذبات میں کچھ ایسا کہہ دوں جو تمہارا دل دکھانے کا باعث بنے، ویسے بھی تم نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولیں تو وہ نرمی سے مسکراتی ان کا ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ سوری مامی، اگر آپ میری کسی بھی بات سے ہرٹ ہوئی ہوں، میں یہاں آپ سے معافی ہی تو مانگنے آئی ہوں۔ وہ ذرا نادم لہجے میں بولی تھی۔ ایک وہی تو تھیں جو اس سے محبت سے بات کرتی تھیں اور محبت کرتی تھیں۔ کس بات کی معافی؟ ہمارا خون ہو کر ہمارے ہی خلاف جانے کی معافی؟ وہ استہزائیہ پھنکاری تھی۔ آپ تھکتی نہیں ہیں یہ اداکاری کرتے کرتے؟ وہ دکھ سے بولی۔ کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ درستگی سے بولی۔ آپ بھلے ہی مجھ سے اپنا آپ کتنا ہی کیوں نہ چھپا لیں یا پھر برا بھلا کہہ لیں، مگر میں آپ کے ہر انداز سے واقف ہوں۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ لہجے میں بے پناہ نفرت سموئے ناگواری سے بولی، جو واضح ڈھونگ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر عائرہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ کہا تو ہے اپنی پیاری مامی جان سے معافی مانگنے آئی ہوں، اپنی پیاری سی دوست کو راضی کرنے جو مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ وہ روحانسو لہجے میں بولی تھی۔ ان کا یہ بناوٹی رویہ بھی بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کس بات کی معافی مانگو گی عائرہ؟ اپنے ماموں سے نفرت جتانے کی، یا پھر قتل کا الزام لگانے کی، یا پھر میرے بیٹے کا دل توڑنے کی؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھیں۔ مامی، سچ کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ وہ نم نگاہیں اٹھا کر ان کے تھامے ہوئے ہاتھ لبوں سے لگا گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ میں ایسا کیا جانتی ہوں عائرہ، تم بتاؤ نا مجھے۔
وہ نڈھال سے لہجے میں سوالیہ گویا ہوئیں۔ آپ نے تو مجھ سے ہر حق ہی چھین لیا ہے۔ مامی نہ صحیح، پھپھی ہونے کے ناطے تو آپ مجھے گلے لگا ہی سکتی ہیں۔ وہ یکدم شدتوں سے روتی اسے سینے سے لگا گئی، جو ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ آئرہ، میرے بچے، مت کھیلو اس آنکھ سے، تمہارے ہاتھ جل جائیں گے، اور پھر تمہارے ہاتھ ماں سوائے خساروں کے کچھ نہیں آئے گا۔ وہ جو پہلے ہی ایک بیٹے کا روگ دل سے لگائے بیٹھی تھیں، شدتوں سے روئی تھیں۔ نہیں مامی، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار آپ کی آئرہ کمزور نہیں پڑے گی۔ میں ہمارے مجرم کو سزا دلوا کر ہی دم لوں گی، وہ ان کے آنسو پوچھتے امید بھرے لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا، اس سب میں میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام چکی تھی۔ مامی، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ دے تو… نشاط بیگم کے سر تاثرات دیکھ یکدم اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اپنے ماموں سے نفرت کرنا چھوڑ دو۔ مروان اور میں تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک تم اپنے ماموں کے دل میں جگہ نہ بنا لو، وہ کڑے دل سے بولی تھی۔ مطلب آپ مجھے انڈائریکٹلی اپنی زندگی سے دفع ہو جانے کا بول رہی ہیں، کیونکہ اجمل سلطان اس زندگی میں آئرہ الہی سے محبت کریں، ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اپنے جذباتی پن پر قابو پاتی استہزائیہ مسکرائی تھی۔ تو پھر یہی بہتر ہے کہ تم ہمیں بھول جاؤ۔ ویسے بھی میں فیصلہ کر چکی، اس خاندان کی بہو اب صرف بسمل ہی بنے گی۔ وہ بھی اپنی کیفیت پر قابو کر سخت لہجے میں بولی۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے مامی، ماں سوائے آپ کی دعاؤں کے۔ ان کے دونوں ہاتھوں پر عقیدت سے بوسہ دیتی وہ دل میں ڈھیروں بوجھ لیے واپس پلٹ آئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک یہ سب اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔